محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین المتین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں جو حمد و ثنا میں رہتا ہوں، میں جو حمد و ثنا میں رہتا ہوں، محفل آشنا میں رہتا ہوں، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، سایہ مصطفیٰ میں رہتا ہوں۔ حسین کی آمد پہ اور کیا لکھوں، حسین کی آمد پہ اور کیا لکھوں، اے دین تجھے زندگی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان و اکرام کہ جس کی توفیق سے اور جس کی رحمت سے ہم سب لوگ ایصال ثواب کی تعزیت کی اس بابرکت تقریب کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے اسماء حسنہ مبارکہ کا صدقہ اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ اور سیدنا علی شیر خدا کی ولایت کا صدقہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ زندگی میں ہونے والی تمام تقصیریں سیئات نور توحید سے محو فرمائے اور انہیں شفاعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ ایصال ثواب کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، انما کلمہ حصر ہے عربی کے اندر، اس کا معنی یہ ہے سوائے اس کے نہیں، صرف امرہ اس کا امر، اس کا حکم، اس کا امر تخلیق، اذا اراد شیئا جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ان یقول لہ اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک امر تخلیق کی طرف توجہ دلوا رہا ہے اور تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ چیزیں کیسے تخلیق ہوتی ہیں، کیسے بنائی جاتی ہیں۔ اس نے فرمایا میں کن کہتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میری قدرت کا یہ عالم ہے، میری طاقت کا یہ عالم ہے، میرے عزیز ہونے کا یہ عالم ہے
کہ ادھر کن کہتا ہوں ادھر وہ وجود میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، وقت مختصر ہے کہ جب اللہ نے پہلی بار امر تخلیق دیا تو ایک ذات خدا تھی، تو اس نے یہ فرمایا اذا اراد شیئا، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں، واہ واہ، ان یقول لہو، تو اسے کہتا ہوں۔ یہاں سے یہ مسئلہ ملا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، تو پھر اگر کچھ نہ تھا تو این یقول لہو، ہو کا مرجع کون بنا ہے؟ اذا اراد شیئا، پھر وہ شے کیا ہے؟ اگر تھا ہی کچھ نہیں تو پھر شے کہنا، ہو کی طرف راجع ہونا کس امر پر دلالت کر رہا ہے؟ کہ لوگوں وہ چیز موجود تو تھی مگر ظاہر نہیں تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موجود، کب تک تو چھپا رہے گا؟ آج تجھ سے کہتا ہوں کہ ظاہر ہو جا، تو پھر وہ ظاہر ہو گیا۔ کیا کہا؟ ہو کا مرجع کون بنا؟ وہ یہی آیت بتا رہی ہے کہ لوگوں، اذا ارادہ، ارادہ کا معنی بھی چاہنا ہے، شیئن، شا یشاسو ہے، جس کا معنی چاہت ہے۔ اللہ اسی آیت میں بتا رہا ہے کہ سوائے اس کے نہیں، ہم نے اپنی چاہت سے کہا، اپنی چاہت سے کہا کہ کب تک چھپی رہے گی میرے حسن کے خزانوں میں، میرے حمد کے خزانوں میں، کب تک چھپی رہے گی؟ اب وقت آ گیا ہے کہ میں کن کہتا ہوں، میری چاہت تو ظاہر ہو جا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بھی کوئی چاہت ہے، سبحان اللہ، بے شک، اللہ بھی کسی کو چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ چاہنا جرم نہیں، سنت خدا ہے۔ کیا بات ہے۔ مگر کس کو چاہا، کسے کہتا ہے؟ تو ادھر قرآن مجید کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں لام نفع ہے عربی گرامر کے اندر، اور ناس پہ الف لام جنس کا آ رہا ہے۔ ادب سے واقفیت ہو تو معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں بات ان ہستیوں کی ہو رہی ہے کہ جس نے ساری کائناتوں کو نفع پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کسی گروہ کی بات نہیں، کسی جماعت کی بات نہیں۔ اخرجت للناس، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دوسری جلد میں نقل کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں نقل کر رہے ہیں، اور دوسرے ائمہ مفسرین بھی نقل کر رہے ہیں کہ وہ ہستیاں کیا تھی جنہوں نے ساری کائناتوں کو نفع پہنچایا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں ایک نور محمد مصطفیٰ تھا اور دوسرا نور علی مرتضیٰ تھا۔ جنہیں بات سمجھ آئی ہے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی چاہت
आरादा का मानी चाहना, शैन यशा से लिया जाए चाहत, तो अल्लाह अपनी चाहत से कहता है जहां खुदा था वहां उसके पर्दों में उसकी चाहत थी, तभी तो अन यकूल लहू हु की ज़मीर आ रही है कि उसे कहता है कुन फयकून। तो क्या कहा, हो जा। तो लोगों, नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी ज़हरी सूरत में जलवागर हो गया। और अल्लाह पाक ने नफा पहुंचाना था सारी कायनातों के अफराद को, तो फरमाया हमने दूसरा नूर, नूरे मुर्तज़ा पैदा किया ताकि नूरे मुस्तफ़ा भी फ़ायदा पहुंचाता रहे, नूरे मुर्तज़ा भी फ़ायदा पहुंचाता रहे। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं, और शाह इस्माइल देलवी सिराते मुस्तकीम में भी इस बात को नकल कर रहे हैं कि क्या मुस्तफ़ा का नूर नबियों को फ़ायदा पहुंचाता रहा और अली मुर्तज़ा का नूर वलियों को फ़ायदा पहुंचाता रहा। और वो लिखते हैं कि जसद अंसरी में आने से पहले मुस्तफ़ा सारे नबियों को खैरात बांटता रहा और नूरे मुर्तज़ा पहले वली बनाता रहा, और क़यामत तक जो भी वली बनेगा मुर्तज़ा के नूर की खैरात से बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत। क्या ही बात। ऐत बता रही है कुन दो हरफों का मजमुआ है, एक है काफ, एक है नून। काफ से कलाम बनता है, नून से नूर बनता है। वाह 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 वाह। कुन में ये राज छुपा हुआ है कि वो नूर जो छुपा हुआ था वो रब के कलाम से जाहिर हो गया। इसलिए हदीस कुदसी इस अमर की तायीद कर रही है कि कुन्तु कंज़म मख्फियन फ़अहबब्तु, लोगों मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता ना था, मेरा कोई आरिफ ना था। फ़अहबब्तु, फिर मुझे मोहब्बत हुई। ये अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मुझे मोहब्बत हुई। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, ये मोहब्बत ये सबब बनी कि मैंने मखलूक को तख्लीक कर दिया, सुभान अल्लाह, पैदा कर दिया। ये हदीस कुदसी बता रही है कि ये इंसानियत मोहब्बत की वजह से माराज़ वजूद में आई है। जब तक इनके अंदर मोहब्बत रहेगी ये दुनिया कायम रहेगी, और जब ये मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ये मोहब्बत ये शेवाए खुदा है। हमने तो यहाँ नफ़रतों के बीज बोए हैं, कदूरतें पैदा की हैं, एक दूसरे से जुदा किया है, मगर ये आयत भी बता रही है, ये हदीस कुदसी भी बता रही है कि मोहब्बत ये शेवाए खुदा है और नफरत शेवाए शैतान है। बताना ये चाहता हूँ कि लोगों, अल्लाह को मोहब्बत हुई और उसने मखलूक को पैदा किया। जो पहला नक्श बनाया वो नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे आगे इस नूर को बांटा, तकसीम किया, अली मुर्तज़ा उसका नूर पैदा किया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अली मिन्नी व आना मिन अली,
सहा सित्ता की मोतबर किताब है। हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मोतबर हदीस है। अल हसनो मिन्नी व आना मिन अल हसन, मोतबर हदीस है। अल फातिमा तो बदा तुम मिन्नी योजीनी मा अज़ाहा। बताया ये जा रहा है कि नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा से 4 और नूर पैदा किए। एक अली मुर्तज़ा का नूर है, एक बतूले ज़हरा का नूर है, एक हसने पाक का नूर है, एक हुसैन पाक का नूर है। फरमाया यही मकसूदे कायनात बने हैं। बेदल यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। इस कायनात के बनाने का मकसूद वो यही 5 तन हैं जिनको हदीस पाक हजरत सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अनहा से ये हदीस पाक बयान हुई है कि क्या ये आयत उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। लम्मा नज़लत हाज़िल आया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अलियन व फातिमतन व हसनन व हुसैनन सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती व खासाती। कोई दोड़ा सुन सुनाइंदा ना तुसी उठ उठ के दाद देवनी आई, मगर ये हजूर दा फरमान है। जरा मुहब्बत नाल कह दियो सुबहान अल्लाह। इसाले सवाब दी नीयत नाल आयो, जदों सुबहान अल्लाह कोई आदा है ओनू भी सवाब मिलदा है, ते मर जावण वाले नू कबर दे अंदर ढेरों सवाब अता कीता जांदा है। जरा प्यार नाल कह दो सुबहान अल्लाह। यह तुतरी सरकार ने अली मुर्तज़ा को बुलाया, बतूले ज़हरा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ऐ अल्लाह यही मेरी अहले बैत हैं, व खासाती और मेरे खास हैं, फज़हब अनहुम अर्रिज्स कमा ताहिरहुम तत्हीरा। इनसे निजासत को दूर फरमा ऐसे कि ये पाक व पकीज़ा हो जाएं। ये बताया जा रहा है। और ये क्या है? उम्मुल फजल से पूछो। 2-3 बार हजूर की कचहरी में आई, खामोशी से वापस चली गई, फिर आई, परेशान बैठी हैं। सरकार ने पूछा, ऐ चच्ची उम्मुल फजल क्यों परेशान बैठी हो? अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। क्या देखा है? अर्ज करती हैं कि आपके वजूद का एक टुकड़ा जुदा होकर मेरी झोली में आ पड़ा है, मैं परेशान हूं। तेरे नबी ने फरमाया ऐ उम्मुल फजल परेशान न हो, ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। क्या ये जो तूने देखा कि मेरे वजूद का टुकड़ा कट के तेरी गोद में आ पड़ा है, वो ये है कि अल्लाह पाक मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बेटा देगा, वो तेरी गोद में आके पलेगा। ये तबीर बताई। एक दिन सरकार दो आलम घर तशरीफ ले आए, हजरत उम्मुल फजल की गोद में हुसैन बैठा है। आपने फरमाया उम्मुल फजल ये तेरे उस ख्वाब की ताबीर है। वो 3 शाबान को पैदा हुए, यकम को सैयदा ज़ैनब पैदा हुई, 4 को हजरत गाजी अब्बास अलमदार पैदा हुए, आगे अली असगर पैदा हो रहे हैं, अली अकबर पैदा हो रहे हैं। शाबान वो महीना है कि जिसमें हुसैन पाक की विलादत थी,
اللہ پاک نے اس شعبان میں ساری ولادتیں ہی جمع فرما دی ہیں۔ اس مہینہ میں کوئی شہادت نہیں، شعبان میں صرف ولادتیں ہیں۔ اور محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں شہادتیں ہیں، ولادت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ حکیم یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے خوشی کو بھی حسین سے نسبت دے رکھی ہے، ہم نے غم کو بھی حسین سے نسبت دے رکھی ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں، اس نسبت سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا الشعبان شعری، شعبان میرا مہینہ ہے، کیونکہ میری اہل بیت کی ولادتیں ہیں، جنم ہیں، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور یہ سارے وہ ہیں جو میرے وجود کی خیرات بن کے آ رہے ہیں۔ اور کوئی معمولی بات نہیں کہ لوگوں، یہ عقیدہ ہے اگر مٹی وہ نبی کے جسد سے لگ جائے، لباس سے لگ جائے، وہ مٹی کعبہ سے افضل ہو جاتی ہے، عرش معلیٰ سے افضل ہو جاتی ہے۔ جو مٹی حضور کے لباس سے لگ جائے، عرش و فرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ بھلا جو نبی کے وجود کے ٹکڑے بن کے آئے ہوں، پھر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بتایا جا رہا ہے، پوچھنا چاہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کیا ہیں؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صاحب کوثر محمد مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مجسم رحمت محمد مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کیا ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صاحب مظہر خلق عظیم محمد مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کیا ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، شفیع روز جزا محمد مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کیا ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صاحب درود و سلام محمد مصطفیٰ ہیں۔ محمد کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وختم النبیین، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ محمد کیا ہے؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وہ تمہارے لیے عذاب سے تحفظ کی ضمانت بن کے آیا ہے۔ وہ محمد کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا جس کا معراج علی کی بیٹی کے گھر سے شروع ہوا اور اس کا اختتام بھی علی کی بیٹی کے گھر میں ہوا ہے۔ وہ محمد کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ صرف رسول کی اطاعت ہے جو خدا کی اطاعت بن رہی ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ لائیں گے، اور تیرا نبی ہر امت پر بھی گواہ ہوگا، ہر نبی پر بھی گواہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اور فرمایا یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ اس کا گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن بول رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربى، جن کے لیے قرآن بول رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، جن کے لیے قرآن بول رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ 5 تن ہیں جو ان آیتوں کا مصداق بن کے دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں علی کون ہے؟ ام سلمہ زوجہ رسول بیان کر رہی ہیں، علیم مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یارد علی الحوض۔ سنیے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، علی قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ تو بنتی ہے۔ علی مع القرآن، علی قرآن سے جڑا ہوا ہے اور قرآن علی سے جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں میں فرق نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر ادھر سے قرآن آئے گا ادھر سے مرتضیٰ آئے گا۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے لوگو لأوتین رایت رجلا غدا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا کل جھنڈا اس ہستی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ کس کو دیا؟ وہ علی مرتضیٰ کو دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علی کی ذات وہ ہے کہ صرف یہ خدا اور رسول سے محبت نہیں رکھتا بلکہ خدا اور رسول بھی علی سے محبت رکھتے ہیں۔ اپنی بھی محبت کا اظہار کر دو کہ ہم بھی علی سے محبت رکھتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں بتایا یہ جا رہا ہے، ختم کر دیتے ہیں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولوی صاحب کا جرا خطاب ہوتا ہے، ٹائم بھی تو ہوتا ابر رحمت ہی آئے نا، اس کو جنائی ہوگا کچھ 4 منٹ کے بعد وہ آپ نے کلام کا اختتام کرنا۔ بہرحال چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔